حقیقت پوائنٹ کے معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، نارتھ کینیڈا کے دور دراز علاقے میں موجود یہ انجیکوینی لیک، جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں اسکیمو نائم ٹرائب رہتا تھا، اس میں تقریباً 100 سے 150 لوگ رہتے تھے جو اس لیک سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ یہ نارتھ کینیڈا کا وہ ایریا ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر چند ہزار لوگ ہی بستے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کا سخت ترین موسم ہے۔ انجیکوینی لیک میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے ایریا میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی شکاری یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا دن تھا۔ یہاں جو لیبل، ایک شکاری، شکار کے لیے آیا اور شکار میں وہ اس قدر بزی ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح لیک انجیکوینی کے کنارے اسکیمو نامی قبیلے میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آئے لوگوں کی خوشامد کرنے میں کافی مشہور تھے، لہٰذا جو لیبل نے اپنا سامان باندھا اور اسکیمو کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن دور دور تک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ ہی کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن رہا تھا، حالانکہ جو پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، لیکن آج کچھ نہ کچھ اب نارمل ضرور تھا۔ ویسے نارملی وہ جب بھی اس بستی کے قریب پہنچتا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی تھیں، جو کہ بستی والوں نے ہی پا رکھے تھے، لیکن آج کے دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا پھر گئے ہوئے ہیں۔ اب دور سے ہی وہ بستی کے خیمے دیکھ رہا تھا، جن میں سے دھواں اٹھتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اس کو کسی کی آواز سنائی نہیں دی۔ فائنلی جب جو لیبل بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں پر نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی جانور، اور جو کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ کچھ گھروں کے اوپر سے دھوئیں اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ جیسا ان کے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ رینڈملی ایک خیمے میں گیا، لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا، اور ایسا ہی حال سارے خیموں کا تھا۔ شاید جو یہ سارا منظر دیکھا اندیکھا کر کے وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس نے جو کو اور زیادہ پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن جو ہیں وہ چولہے کے اوپر موجود تھے، لیکن ان میں کچھ کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا مگر وہ کھا نہ سکے۔ یہاں تک کہ بستی کی وہ خواتین جو کپڑے سلائی کرتی تھی، وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی ڈلا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے گئے ہیں، پر آخر گئے کہاں؟ جو لیبل نے پوری بستی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ جو کتے قبیلے والوں نے رکھے ہوئے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی پڑی تھی، لیکن کتے بھوک کی وجہ سے مر چکے تھے۔ حالانکہ ان کے سامنے کھانا بھی موجود تھا، لیکن کھانا دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ جو کو ایک جگہ پر ایک قبر دکھائی دی۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اس کو کھودے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر جو لیبل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور وہ رات کے وقت اکیلا یہ منظر دیکھ کر کافی گھبرا چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے کتے ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک سے کہیں جانے پر مجبور کر دیا ہے، اتنا زیادہ مجبور کہ وہ اپنے کتے بھی چھوڑ گئے، کپڑے بھی، اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو نے یہ سب کچھ دیکھ کر زیادہ دیر برداشت نہ کیا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا، جہاں اس نے رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس سے رابطہ کیا اور ان کو آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا۔ پولیس جب پہنچی تو جو لیبل نے جو بتایا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو خدشہ ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا ہے، بستی کے سارے لوگوں کو مار دیا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں خون کے نشانات ملتے، خون نہ ملتا لیکن مار دھاڑ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوا ملتا۔ پولیس نے فوری گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ ساری بستی برف سے ڈکی ہوئی تھی، لیکن اس برف پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے، اور وہ بھی جو لیبل کے اپنے ہی تھے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے کہاں؟ لیک کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں زمین پر کھڑی تھی، کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر تو بستی والے لیک میں تیر کر کہیں جاتے یا ان کو کسی نے مار کر لیک میں پھینک دیا ہوتا
تو لیک کے اوپر سے برف کی لہر کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی ہوئی ہوتی یا بکھری ہوئی ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی معلوم پڑا کہ یہ لوگ جو کہ یہاں آنے سے 8 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 دن بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور گھروں سے نکلنے والا دھواں بھی اس بات کی نشانی تھی کہ ان کو یہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ دھواں تھا جو لکڑیاں بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک رہتا ہے۔ پولیس والوں کے سامنے ڈھیر سوالات تھے، لیکن ان کا جواب ایک بھی نہیں۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار اس میٹر کو ان سالوڈ کا ٹھپا لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اس کو بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سالوں بعد 1984 میں روجر بور اور نیگل بلنڈن نامی رائٹرز نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلینز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بتایا کہ جب وہ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لیے انجیکونی لیک کے قریب گئے تو انہوں نے وہاں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے دیکھے۔ وہ بیٹے ان سے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ اکثر جھیل کے اوپر انہوں نے اڑتے ہوئے کچھ آبجیکٹس دیکھے ہیں جن کی شیپ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اسی بستی کی طرف اڑ رہے تھے جہاں ایسکیمو ٹرائب رہتا تھا۔ اس سٹوری کو بیس بنا کر بتایا گیا کہ شاید اس رات بستی میں ایلینز اترے تھے اور بستی میں بسنے والے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے ہوئے 100 سال بیت گئے ہیں، مگر کسی کے بھی علم میں یہ نہیں اور نہ ہی کسی کو اس بات کا جواب ملا ہے کہ آخر ایسکیمو ٹرائب کے لوگ گئے کہاں۔